آپ سب کو ہمارے چینل ڈائگنوز اینڈ فٹنس میں واپس خوش آمدید۔ آج آپ کو یہاں پا کر مجھے بہت خوشی ہے کہ جب ہم طبی دنیا کے ایک دلچسپ اور اہم پہلو کی طرف آنکھ کھولنے والے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جگر کے حالات اور السریٹیو کے درمیان پیچیدہ تعلق۔ کولیٹس یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دائمی سوزش والی آنتوں کی بیماری کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چاہے آپ ذاتی طور پر متاثر ہوں، کسی ایسے شخص کو جانیں جو اس سے متاثر ہے، یا آپ یہاں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ السریٹیو کولیٹس میں جگر کے حالات بہت سے افراد کی زندگی پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں، اور آج ہمارا مقصد ان باہم منسلک صحت کے چیلنجوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ ہم اسرار سے پردہ اٹھائیں گے کہ حقائق کو دریافت کریں گے اور آپ کو اس پیچیدہ منظرنامے پر تشریف لے جانے کے لیے درکار معلومات فراہم بھی کریں گے۔ لہٰذا آرام سے بیٹھیں، اگر آپ چاہیں تو ایک نوٹ پیڈ پکڑیں اور آئیے السریٹیو کولیٹس میں جگر کے حالات کی دنیا میں گہرائی میں غوطہ لگائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم شروع کریں، اگر آپ یہاں نئے ہیں تو اس سبسکرائب بٹن کو دبانا اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو بجانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی مواد سے کبھی محروم نہ ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از السریٹیو کولیٹس؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ السریٹیو کولیٹس ہوتا کیا ہے۔ السریٹیو کولیٹس کو سمجھنا اس حالات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ اکیلے نہیں، اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد اور ساتھی مریضوں کی ایک معاون کمیونٹی ہے جو آپ کو السریٹیو کولیٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہے۔ السریٹیو کولیٹس ایک دائمی سوزش والی آنتوں کی بیماری IBD ہے جو بڑی آنتوں کو متاثر کرتی ہے، جسے بڑی آنت اور ملاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم اس حالات کے اہم پہلوؤں کو تلاش کریں گے۔ السریٹیو کولیٹس ہوتا کیا ہے؟ السریٹیو کولیٹس ایک خود کار قوت مدافعت کی حالت ہے جہاں مدافعتی نظام غلطی سے بڑی آنت کے استر پر حملہ کرتا ہے، جس سے سوزش اور السر پیدا ہوتا ہے۔ کروہن کی بیماری کے برعکس IBD کی ایک اور شکل السریٹیو کولیٹس بڑی آنت اور ملاشی تک محدود ہے۔ السریٹیو کولیٹس کی علامات۔ السریٹیو کولیٹس کی عام علامات میں اسہال، ملاشی سے خون بہنا، پیٹ میں درد، آنتوں کی حرکت کی فوری ضرورت، اور بڑی آنت کے خالی ہونے کے باوجود آنتوں کو خالی کرنے کی مسلسل ضرورت شامل ہیں۔ معافی کے ادوار اور بڑک اٹھنے کے ساتھ ان علامات کی شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ دائمی نوعیت۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ السریٹیو کولیٹس ایک دائمی حالت ہے، یعنی یہ زندگی بھر رہتی ہے۔ انتظامیہ علامات کو کنٹرول کرنے، سوزش کو کم کرنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ تشخیص۔ السریٹیو کولیٹس کی تشخیص کے لیے طریقوں کا ایک مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے، بشمول خون کے ٹیسٹ، کولونوسکوپی اور امیجنگ ٹیسٹس۔ کولونوسکوپی خاص طور پر قیمتی ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر کو براہ راست بڑی آنت کا تصور کرنے اور تصدیق کے لیے بائیوپسی لینے کی اجازت دیتی ہے۔ آئیے اب ہم ان کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ بڑی آنت کے اندر سوزش کی جگہ اور حد کی بنیاد پر السریٹیو کولیٹس کی مختلف اقسام ہیں۔ ذیلی اقسام علاج اور نظام کے انتخاب کو متاثر کر سکتی ہیں۔ علاج۔ السریٹیو کولیٹس کے انتظام میں علاج کی ایک رینج شامل ہے، بشمول سوزش کو کم کرنے، مدافعتی نظام کو دبانے اور علامات کو منظم کرنے کے لیے ادویات۔ بعض صورتوں میں بڑی آنت کو ہٹانے کے لیے ایک سرجری ضروری ہو سکتی ہے جو کہ ایک علاج معالجہ ہے۔ طرز زندگی کے عوامل۔ طرز زندگی کے عوامل جیسے خوراک، تناؤ اور ورزش السریٹیو کولیٹس کی علامات کی شدت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ غذائی انتخابات، تناؤ کا انتظام اور باقاعدہ ورزش کا معمول طبی علاج کی تکمیل کر سکتا ہے۔ مریض کی تعلیم۔ اپنے آپ کو السریٹیو کولیٹس کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ بہتر بات چیت کرنے، اپنے علاج کے اختیارات کو سمجھنے اور اپنی دیکھ بھال کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ السریٹیو کولیٹس میں جگر کے حالات۔ السریٹیو کولیٹس سے منسلک جگر کے ان حالات کو سمجھنا اس بیماری کے ساتھ رہنے والے افراد کے لیے بہت ضروری ہے۔ معدے اور جگر دونوں کی صحت کی نگرانی کے لیے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ باقاعدہ چیک اپ ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ ان حالات کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح طرز زندگی کے عوامل السریٹیو کولیٹس اور اس سے منسلک جگر کے حالات کے ساتھ
رہتے ہوئے مجموعی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ السریٹیو کولائٹس سے منسلک جگر کے حالات۔ اس دائمی سوزش والی آنتوں کی بیماری کا دلچسپ پہلو ہے۔ آئیے کنیکشن اور ان متعلقہ حالات کا مزید تفصیل سے دریافت کرتے ہیں۔ پی ایس سی پرائمری اسکلیروسنگ کولنگائٹس۔ واٹ از پی ایس سی؟ پی ایس سی کیا ہے؟ پرائمری اسکلیروسنگ کولنگائٹس جگر کی ایک بیماری ہے جو جگر کے اندر اور باہر دونوں پتوں کی نالیوں کی سوزش اور داغ سے ہوتی ہے۔ یہ داغ نالیوں کے تنگ ہونے کا سبب بنتا ہے جس سے پت کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ السریٹیو کولائٹس سے تعلق۔ پی ایس سی کا السریٹیو کولائٹس سے گہرا تعلق ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ السریٹیو کولائٹس والے افراد کی ایک قابل ذکر تعداد، خاص طور پر وہ لوگ جو وسیع کولائٹس والے ہیں، میں پی ایس سی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پی ایس سی کی علامات۔ پی ایس سی کی علامات ٹھیک ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جلد پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں تھکاوٹ، خارش، پیٹ میں درد اور یرقان، جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا شامل ہو سکتے ہیں۔ تشخیص اور نگرانی۔ پی ایس سی کی تشخیص خون کے ٹیسٹ، امیجنگ اسٹڈیز جیسے ایم آر آئیز یا ای آر سی پی اور بعض اوقات جگر کی بائیوپسی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جگر کے کام میں تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے باقاعدہ نگرانی ضروری ہے۔ مینجمنٹ۔ فی الحال پی ایس سی کا کوئی علاج نہیں، لیکن انتظام میں اکثر سوزش اور علامات کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے ادویات شامل ہیں۔ شدید حالتوں میں جگر کی پابند کاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آٹو امیون ہیپاٹائٹس۔ آٹو امیون ہیپاٹائٹس کیا ہے؟ آٹو امیون ہیپاٹائٹس ایک ایسی حالت ہے جس میں مدافعتی نظام غلطی سے جگر پر حملہ کر دیتا ہے جس سے سوزش اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ السریٹیو کولائٹس سے تعلق۔ اگرچہ السریٹیو کولائٹس اور آٹو امیون ہیپاٹائٹس کے درمیان تعلق کی صحیح وجہ پوری واضح نہیں، لیکن اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دونوں کیفیات ایک ساتھ رہ سکتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں مدافعتی نظام کی ضابطگی شامل ہے۔ آٹو امیون ہیپاٹائٹس کی علامات۔ علامات میں تھکاوٹ، پیٹ میں تکلیف، یرقان اور عام بے چینی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ علامات السریٹیو کولائٹس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں جس سے تشخیص زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تشخیص۔ خود بخود ہیپاٹائٹس کی تشخیص خون کے ٹیسٹ، جگر کی بائیوپسی اور جگر کی دیگر بیماریوں کے اخراج کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انتظام۔ علاج میں عام طور پر مدافعتی ادویات شامل ہوتی ہیں جیسے کورٹیکوسٹیرائڈز اور دیگر ادویات جو مدافعتی نظام کی سرگرمی کو کم کرتی ہیں۔ انتظام اور طرز زندگی۔ السریٹیو کولائٹس اور اس سے وابستہ جگر کے حالات کا علاج۔ انتظام اکثر ادویات سے شروع ہوتا ہے جیسے کورٹیکوسٹیرائڈز، امیونو موڈولیٹرز اور السریٹیو کولائٹس کی صورت میں حیاتیات۔ یہ علاج یوسی سے وابستہ جگر کے حالات پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ طرز زندگی کے بارے میں غور و فکر۔ مناسبت غذائیت، باقاعدگی سے ورزش اور تناؤ کے انتظام کے ذریعے صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا السریٹیو کولائٹس اور جگر سے منسلک دونوں حالات کے انتظام کے لیے ضروری ہے۔ باقاعدگی سے چیک اپ۔ السریٹیو کولائٹس والے افراد کو معدے اور جگر دونوں کی صحت کی نگرانی کے لیے اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں سے باقاعدگی سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ بیلنسنگ ایکٹ۔ السریٹیو کولائٹس اور اس سے منسلک جگر کے حالات کے انتظام میں توازن رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ان حالات میں مبتلا افراد کی مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نتیجہ اور امید۔ اصلی کلام یہ ہے کہ السریٹیو کولائٹس اور جگر کے حالات، خاص طور پر پی ایس سی اور آٹو امیون ہیپاٹائٹس کے درمیان تعلق، ان پیچیدہ صحت کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک اہم پہلو ہے۔ رجائیت پسندی۔ یاد رکھیں، اگر ان حالات کے ساتھ رہنا مشکل ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ اپنی صحت کو مؤثر طریقے سے سنبھال کر پوری زندگی گزارتے ہیں۔ سفر پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن راستے میں امید اور حمایت موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جب ہم نے السریٹیو کولائٹس میں جگر کے حالات کی دلچسپ دنیا کی تلاش کی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات قابل قدر اور بصیرت مند معلوم ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو براہ کرم اپنی حمایت اظہار کریں اور اس ویڈیو پر انگوٹھا لگا دیں۔ لیکن کیا لگتا ہے کہ ہمارا چینل صحت اور سائنس کے موضوعات سے لے کر طرز زندگی کے نکات تک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ مواد سے بھرا ہوا ہے؟ لہٰذا اگر آپ ہمارے مستقبل کے ویڈیوز سے محروم نہیں رہنا چاہتے تو نیچے اس سبسکرائب بٹن کو ضرور دبائیں اور اپڈیٹ رہیے۔ باخبر رہنے اور ہمارے ساتھ سیکھنا جاری رکھنے کے لیے آپ کا براہ راست ٹکٹ یہی ہے۔ سبسکرائب کر کے ہمارے متجسس ذہنوں اور علم، تعاون اور الہام کے خواہاں افراد کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔
ہم یہاں ایک ساتھ دریافت کرنے، اشتراک کرنے اور سیکھنے کے لیے ہیں، اور ہم آپ کو اس سفر میں شامل کرنا پسند کریں گے۔ لہٰذا آگے بڑھیے اور اس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی پر ہاتھ لگانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے یہ جان سکیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کب آئے گی۔ آپ اسے یاد نہیں کرنا چاہیں گے۔ آپ کے وقت اور تعاون کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ ہم اگلے ایڈونچر پر آپ کے ساتھ ہونے کے منتظر ہیں۔ تب تک خیال رکھیں، متجسس رہیں اور دریافت کرتے رہیں۔ ہم جلد ہی ملیں گے۔ شکریہ۔